السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو ہم نے کل تیمم کا معنی پڑھا، اس کی دلائل پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ شروط التیمم، تیمم کی کیا کیا شرطیں ہیں، والاسباب المبیحۃ لہ، اس کے مباح ہونے کی کہ تیمم کب کرنا چاہیے، اس کے کیا کیا اسباب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب نیچے ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ یباح التیمم، تیمم مباح ہو جاتا ہے، تیمم کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے؟ عند العجزی، جب عاجز آ جائے، جب کمزور ہو جائے، ان استعمال الماء، پانی استعمال کرنے سے، یعنی جب پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ اما لفقدہ، یا تو پانی نہیں پائے گا تب پانی استعمال نہیں کر سکتے، او لخوف ضرری، یا تو کسی ضرر نقصان کا خوف ہے، من استعمالی، اس کے استعمال کرنے سے، یعنی پانی استعمال کرنے سے اس کو نقصان ہے، جیسے لمرضی، بیمار ہے، فی الجسمی، اس کے جسم میں بیماری ہے، اور شدت بردن، یا تو ٹھنڈ زیادہ ہے، یعنی اگر پانی نہیں ملا تب تیمم کرنا ہے، یا تو پانی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا ہے، جیسے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ پانی میں نہیں جانا، بخار بہت زیادہ ہے یا تو ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، اس وقت پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ حدیث عمران بن حسین کی حدیث ہے، علیک بالصعید الطیب، تو اس پر کیا ہے؟ صعید الطیب، یعنی تیمم ہے صاف ستھرا، فإنہ یکفی کا تیل لیے وہ کافی ہے، فسیأتی مزید بسطن، اس کے بارے میں زیادہ آئے گا بعد قلیل، تھوڑی دیر بعد، ویصح التیمم بالشروط الآتیہ، یہ شرطوں سے تیمم صحیح ہو جائے گا۔ اب یہ سبب بتائے، اب شرط بتا رہے ہیں۔ سبب بتائے مطلب کب کب تیمم مباح ہو جائے گا، کب تیمم کرنا چاہیے؟ جب پانی نہیں ملا، یا تو پانی ملتا ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا، اس وقت تیمم کرنا درست ہو جائے گا۔ اب کیا شرطیں کیا کیا ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اب شرط بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 النیت، نیت شرط ہے، وہی نیت استباحۃ الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ نماز مباح کرنے کی نیت کرنا، یعنی تیمم کیوں کر رہا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ والنیت شرط فی جمیع العبادات، اور نیت کیا ہے؟ ہر عبادت میں شرط ہے، چاہے وہ وضو ہو، چاہے وہ نماز ہو، نیت شرط ہے۔ والتیمم عبادت، اور تیمم کیا ہے؟ عبادت ہے، اس لیے اس کے لیے بھی نیت ہے۔ الاسلام، اسلام ہونا ہے، فلا یصح، صحیح نہیں ہوگا تیمم کرنا، من الکافری، کافر سے، تو مسلمان ہونا ضروری ہے تیمم کرنے کے لیے، لأنہ عبادہ، اور عبادت کیا ہے؟ کیونکہ وہ عبادت ہے، تیمم ایک عبادت ہے، تو تیمم عبادت ہونے کے لیے کیا ہے؟ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ العقل، عقل مند ہونا ہے، پاگل آدمی سے تیمم کر کے فائدہ نہیں ہے، فلا یصح، صحیح نہیں ہوگا تیمم، من غیر العقل، پاگل آدمی سے، کالمجنون، پاگل، والمغمى علیہ، جو بے ہوش ہے اس کے اوپر۔ التمییز، تمیز ہونا ہے، فلا یصح من غیر الممیز، وهو من کان دون السابع، تمیز ہونا ہے یعنی ایک عمر ہونا ہے۔ فلا یصح من غیر الممیز، چھوٹے بچپنے کے سے تیمم نہیں ہوگا، چھوٹے بچے سے، وهو من کان دون السابع، جو 7 سال کے اوپر کا بچہ ہے وہی تیمم کر سکتا ہے۔ چھوٹا بچہ، چھوٹا سا پیدا ہوا بچہ، یا تو 2 سال کا 3 سال کا بچہ تیمم کرے گا تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر شرط کیا ہے؟ 5ویں شرط ہے تعذر، معذور ہونا ہے، استعمال الماء، پانی استعمال کرنے سے معذور ہونا ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے ایسا آدمی ہونا ہے، 5 شرط ہو گئی۔ اما لعدمہ، یا تو پانی نہیں ہونا ہے، جیسے قرآن شریف میں آیا تھا، کل بھی ہم نے بتایا تھا، فلم تجدوا ماء، اگر پانی نہیں پائے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم کیا کرو؟ تیمم کرو۔ وقولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ان الصعید الطیب طہور الاسلام، بے شک پاک صاف ستھرا تیمم طہور الاسلام، مسلمان کو پاک کرنے والا ہے۔ وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگر پانی نہیں پائے 10 سال کی عمر میں تب تیمم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا 7 سال کی عمر ہونا ہے، تو اس میں حضور نے فرمایا ہے کہ 10 سال کی عمر میں، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، اگر پانی پا لیا، فَلْيُمِسْسَهُ بَشَرَتَهُ، تو کیا کرنا ہے؟ پانی سے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، اس کے لیے وہی اچھا ہے۔ پانی نہیں پایا تو تیمم کرنا ہے، پانی پا لیا تو وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا کیا کہے؟ اما لعدمہ، یا تو پانی نہیں ہونا ہے، اور اسی طرح او لخوفہ، یا تو ڈر ہے استعمال کرنے سے، الضرر، ایک تکلیف ہے، باستعمال، پانی استعمال کرنے سے، پانی استعمال کرنے سے ڈر ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی۔ اما وہ کیا ہے؟ لمرض، یا تو کوئی مرض ہے، یخشا زیادتہ، پانی استعمال کرنے سے وہ مرض زیادہ ہو جائے گا،
یکشا ڈر ہے، زیادت ہو زیادہ ہو جائے گا، اور یا تو تأخر شفائی اس کی شفا ہونے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ اگر ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا، پانی اگر استعمال کیا تو کیا ہوگا، بیماری سے بہت دنوں بعد شفا ہوگا، تو اس لیے وہ کیا کر رہا ہے، پانی استعمال نہیں کر رہا ہے، تب کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اما لمرض خوف ہے کس چیز کا، لمرض بیماری کا خوف ہے، یکشا وہ ڈرتا ہے، زیادتوں کو پانی استعمال کرنے سے وہ مرض زیادہ ہو جائے گا، اور یا کیا ہو جائے گا، تأخر پانی استعمال کرنے سے لیٹ ہوگا، شفا بیماری سے شفا صحیح وہ کیا ہوگا، لیٹ ہوگا اگر پانی استعمال کرے گا، بھی استعمال پانی، یہ قول ہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اگر آپ مرض ہو تو بیمار ہو تو، ولی حدیث صاحب الشجع کی حدیث ہے، اور فیہ اس میں بیان کرتے ہیں، قولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، قتلوہ قتلہم اللہ ہلا سألوا اذا لم يعلموا انما شفاء العی السؤال، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا بیان کیا گیا کہ یا تو اسے ڈر ہے کہ یا تو پانی نہیں ملا تب تیمم کرنا ہے، یا تو اسے ڈر ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا تو بہت دنوں بعد شفا ہوگا، تو اس وقت کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، انشاءاللہ معنی میں کل بتاؤں گا اس کا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سبب بتا رہے ہیں، پہلا کیا تھا، پہلا یہاں پہ دیکھو مالی آدمی ہی اولی خوفی ہی، پہلا کیا ہے، پانی نہیں ملا، دوسرا یا تو خوف ہے بیماری زیادہ ہونے کا، او یا تو کیا ہے، لشدت بردن بہت زیادہ ٹھنڈی ہو رہی ہے، یکشا اس کو ڈر ہے، معاذ ضرور اس کے استعمال کرنے سے، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈی ہو رہی ہے، پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے تو اس کو تکلیف ہے، تب اس ٹائم کیا کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے۔ اب الہلاک وہ اس سے کیا ہے، یا تو ضرر ہے یا تو ٹھنڈی سے مر جائے گا، اس طرح سے، تو استعمال مائی پانی استعمال کرنے سے اس کو ایسا لگتا ہے، تو کیا ہوگا، اس وقت اس کو تیمم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث عمرو بن عاص کی حدیث ہے، انہ لما بعث فی غزوہ ذات السلاسل جب انہیں ذات السلاسل غزوہ میں بھیجا گیا تو اس وقت فرماتے ہیں، احتملت فی لیلتی میں ایک رات گزارا، فی لیلۃ ایک رات میں، باردۃ شدیدۃ البرد بہت زیادہ ٹھنڈی رات تھی، فاشفقت تو میں ہوا، ان اغتسلت اگر میں، فاشفقت میں اس سوچ پر آیا کہ ان اغتسلت اگر میں نے غسل کیا، اہلکو تو میں کیا ہوں گا، ان اہلکا میں ہلاک ہونے کے قریب ہو جاؤں گا، یعنی وہ ایک رات کہاں گزارے، وہ ذات السلاسل غزوہ میں جا رہے تھے، ایک رات انہوں نے گزاری، تو بہت ٹھنڈی تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں وضو کروں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، فتیممت تو میں نے تیمم کر لیا، وصلیت اور میں نے نماز پڑھی بھی، اصحابی اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صلاۃ الصبح صبح کی نماز، یعنی ان کو لگا کہ میں ٹھنڈی میں مر جاؤں گا، اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، تیمم کر لیا، تو یہ ہماری کیا ہے، دلیل ہے۔ نمبر 6 5 ہو گئے نا، پہلا کیا تھا، پہلا نیت، دوسرا اسلام، تیسرا عقل، چوتھا التمیز یعنی عمر، پانچواں تعذر استعمال ماء پانی استعمال کرنے سے معذور ہونا ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس طرح ہونا ہے۔ نمبر 6 کیا ہونا ہے، شرط کیا ہے تیمم کرنے کی، ان یکون التیمم بتراب، تیمم کس سے ہونا ہے، مٹی سے ہونا ہے، بتراب مٹی سے، طہور صاف مٹی سے، غیر نجس گندی سے ہٹی ہوئی، گندگی سے ہٹی ہوئی مٹی سے تیمم کرنا ہے، صاف مٹی اور گندگی سے ہٹی ہوئی، کالتراب جیسے مٹی، الذی جو اصابہ بول جس پر پیشاب گر گیا ہو، ولم یظہر منہ اور اس پر وہ ظاہر نہیں ہوا ہو، ٹھیک ہے، کالتراب الذی اصابہ بول جس پر پیشاب کر دیا، ولم یظہر منہ اور اس پر ظاہر ہو غبار یعلق بالید ان وجدہ، تو اس طرح کی مٹی کیا ہے، غیر نجس ہونا ہے، مطلب کالتراب جیسے مٹی، الذی اصابہ بول جس پر پیشاب آ گیا ہو، ولم یظہر منہ اور ظاہر نہیں ہوا، تو اس طرح کی مٹی ناپاک ہے، اس سے وضو نہیں کر سکتے کیونکہ اس پر پیشاب ہوا ہے۔ اور وہ مٹی کیسی ہونی ہے، ہم نے کہا تو طہور پاک ہونی ہے، غیر نجس گندگی والی نہیں ہونی ہے، اور اس پر کیا ہونا ہے، غبار ایک دھول ہونا ہے، مٹی پہ کیا ہونا ہے، دھول ہوتا ہے، یعلق وہ چپک جائے، بالیدی ہاتھ پر، ان وجدہ اگر اسے چھوئے تو، یعنی کیا ہے، ہم نے کہا کہ مٹی سے وہ کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے، صاف مٹی ہونا ہے اور گندی نہیں ہونا ہے، اسی طرح کیا ہونا ہے، اس مٹی پہ ایک دھول ہونی ہے، جب ہم تیمم کرتے ہیں تو اس وقت
اسے چھوتے وقت کیا ہونا ہے، وہ مٹی ہمارے ہاتھ پر لگنی چاہیے، اس طرح کی مٹی ہونا ہے، تب ہم کیا کریں گے، اس سے تیمم کر سکتے ہیں، سمجھے؟ پہلی شرط پہلا کیا بتایا، مٹی ہونا ہے، دوسرا صاف ہونا ہے، تیسرا گندی نہیں ہونا ہے، چوتھی کیا ہونا ہے، اس پر دھول ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم اسے چھوئے تو ہمارے ہاتھ پر وہ دھول لگنی چاہیے، ایسا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو آپ تیمم کرو صعیدا طیبا اچھے سے، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کو مسح کرو، ایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کو مسح کرو، ٹھیک ہے؟ قال ابن عباس فرماتے ہیں الصعید تراب الحرث، جسے جو کھیتی کی مٹی ہوتی ہے وہ ہے، والطیب، طیب کا معنی کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں الصعید، فتیمموا صعیداً بولا یہاں پہ آیت میں، تو تیمم صعیداً کا معنی کیا ہے؟ صعیداً کا معنی ہے مٹی ہے، الحرث مطلب کھیتی والی مٹی، اس میں دھول ہوتی ہے نا، وہ والی مٹی ہے، والطیب کا معنی طاہر، فإن لم یجد ترابا، اگر مٹی نہیں پایا، تیمم بما یقدر علیہ، جو اس کو ملتا ہے، اس سے جو مٹی کے بنسبت ملتا ہے اس سے وہ تیمم کر سکتا ہے، من رمل، جیسے وہ ہوئی غبار ہوئی، اور او حجر، یا تو پتھر ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح مٹی کی نہیں ملتی ہے تو اس کی طرح جو بھی ہے، مٹی کے جیسے جو بھی ہے اس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، لقول تعالیٰ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ کی جو استطاعت ہے اس سے تم اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ تقوی کرو۔ قال الاوزاعی الرمل من الصعید، رمل کیا ہے، وہ بھی مٹی سے ہے، انشاءاللہ بڑا چرچا ہے، ہم کل بتائیں گے کیا ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ تو ہمیں کیا ہے، چھٹا کیا ہے، مٹی ہونی ہے غیر نجس، ناپاک مٹی ہونی ہے اور ایک دم پاک ہونی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں دھول بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم اسے ٹچ کریں تو ہمارے ہاتھ میں وہ آنی چاہیے، تو اس مٹی سے ہم تیمم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ وہ مٹی ہونی ہے جس میں دھول ہونی چاہیے، باقی بہت سارے مسئلے یہاں سے آتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اگلی کلاس میں، تب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔